اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان کیا تنازعات چل رہا ہے؟ یو اے ای نے اسرائیل کے اوپر پابندی لگائی، یہ پابندی کیا ہے اور یہ یو اے ای نے کیوں لگائی؟ یو اے ای کے بادشاہ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کرنے سے انکار کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم آج جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ ان 4 سوالوں پہ مشتمل ہے کہ کس طرح اور کیوں اسرائیل نے حملہ کیا اور کیوں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان یہ تنازعات شروع ہوئے۔ پہلے سے بھی تنازعات ہیں لیکن کیوں ان دنوں زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح یو اے ای نے وہ اسرائیل کے اوپر پابندی لگائی ہے اور وہ کیا پابندی ہے اور کیوں انہوں نے اسرائیل کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ اور دوسرا ان کے ساتھ ساتھ جو ان سوالاتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ کیوں جو یو اے ای کے بادشاہ ہے انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کرنے سے کیوں انکار کیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو عرب کنٹریز ہے، یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، جو پاکستان اور قطر اور اسرائیل کے درمیان جو تنازعات چل رہے ہیں، ان میں عرب کنٹریز کا کتنا رول ہے، ان ساروں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا اور یہ اس کی کیا وجہ تھی۔ تو اس کی وجہ جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ اسرائیل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب، کہ اسرائیل جو ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ، جو نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی، جو غزہ میں خاص کر جو ظلم چل رہے ہیں وہاں پہ، بچے بوڑھے جوان جو بھی ہے، جتنے بھی عام لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے وہاں پہ، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو اس میں حماس، ایک طرف حماس ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے۔ حماس ایک آرگنائزیشن ہے اور اسرائیل آرمی کے ساتھ ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے، اس میں عام لوگوں کو، عام عوام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہاں پہ، ان کی زندگی مشکل بنی ہوئی ہے۔ تو اس میں حماس کے جو لیڈرز تھے، قطر نے کیا کہ قطر نے حماس کے لیڈرز کو بلایا اپنے ملک میں، ان کی ایک میٹنگ ارینج کی کہ ان کو کس طرح اس سیز فائر پہ قائل کیا جائے تاکہ اسرائیلی آرمی اور حماس کے درمیان یہ سیز فائر ہو جائے، اور جو حماس نے اسرائیلیوں کو جو قیدی بنایا ہوا ہے، یا جو اسرائیل نے حماس کے آرگنائزیشن کو جو قیدی بنایا ہوا ہے، ان دونوں کو دونوں اپنے قیدیوں کو چھوڑ دے اور ان دونوں کے درمیان سیز فائر ہو جائے تاکہ وہاں پہ عام جو عوام ہے وہ زندگی اچھی طرح سے گزار سکے، وہ امن میں رہ سکے۔ اس میٹنگ میں جو حماس کے جو لیڈرز آئے تھے، حماس آرگنائزیشن کے لیڈرز آئے تھے، قطر میں آئے تھے، وہاں پہ یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو اسرائیل نے کیا کیا کہ اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ یہ جہاں پہ تھے حملہ وہاں پہ نہیں ہوا تھا، لیکن حملہ انہوں نے کیا تھا قطر میں، اور قطر کے کیپٹل میں کیا خاص کر۔ تو وہاں پہ وہ قطر پھر کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے خود مختاری کو وائلیٹ کیا ہے تو ہم اس کا جواب اب ضرور دیں گے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کرتا آ رہا ہے پہلے سے ہی، انہوں نے پہلے ایران میں حماس کے لیڈر کو شہید کیا، انہوں نے ابھی پچھلے دونوں انہوں نے یمن کے وزیر اعظم کو بھی شہید کیا، اور یہ جس طرح جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں ان پہ، ان کے کنٹریز میں، ان کے الگ الگ ممالک میں ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور ان کو شہید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے، اس میٹنگ سے پہلے حماس کے لیڈرز ترکی گئے تھے، وہاں پہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ترکی میں ان کے اوپر حملہ کرے، لیکن ترکی کے گورنمنٹ جو کہ ایک بہت ہی پاورفل کنٹری ہے اور جو نیٹو کا ممبر بھی ہے، تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ اگر کوئی بھی ہماری خود مختاری کو وائلیٹ کرے گا اور کوئی بھی اس میٹنگ پہ حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ تو پھر کسی طرح امریکہ نے ان کو، اسرائیل کو منع کیا کہ ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے۔ تو جب وہاں پہ میٹنگ ختم ہوئی اور جب یہاں پہ میٹنگ کے لیے حماس کے لیڈرز آئے تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ حالانکہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن کسی بھی ملک کی خود مختاری کو وائلیٹ کرنا ایک بہت ہی گھناؤنا حرکت ہے۔ تو یہ تھے سارے معاملات کہ اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیوں کیا۔ تو اس کے بعد جو سوال ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کیا تنازعات چل رہے ہیں، تو وہ ان تنازعات کی جو وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے قطر کے اوپر جب حملہ کیا، چونکہ پاکستان اور اسرائیل کا ایک بہت ہی اچھا بانڈ ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے دونوں ملکوں کا، تو پاکستان نے فوراً قطر کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ نے۔ تو اس وجہ سے اسرائیل اور اس کے پاکستان کے درمیان بھی تنازعات شروع ہوئے، اور اس کے بعد جب یو این میٹنگ ہوئی، یونائٹڈ نیشن میں جب میٹنگ بلائی گئی، وہاں پہ سارے ملکوں کے سفیر آئے تھے، تو وہاں پہ جو
اسرائیلی سفیر اور پاکستانی سفیر کا جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں میں اچھی خاصی بحث ہوئی، اور جب اسرائیلی جو سفیر تھے انہوں نے کہا کہ جس طرح دوسرا جو امریکہ کا مثال دیا کہ جس طرح وہ ٹیررسٹ پر اٹیک کرتے ہیں الگ الگ کنٹریز میں اور ان کو وہاں پہ ٹیررسٹ کو ختم کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی یہی کریں گے۔ حالانکہ سب سے بڑے ٹیررسٹ تو یہی ہے جو جینوسائیڈ چل رہے ہیں غزہ میں، جو فلسطینیوں کے اوپر وہ یہ ظلم کر رہے ہیں، جو عام عوام کو وہاں پہ شہید کر رہے ہیں، تو سب سے بڑے ٹیررسٹ تو یہی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اس میٹنگ میں اسرائیل کے سفیر نے کہ جس طرح امریکہ کرتا آ رہا ہے ہم بھی اسی طرح ہی کریں گے، اور ہم بھی جتنے بھی ٹیررسٹ ہوں گے، یعنی کہ حماس کے جو لیڈرز تھے ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ جہاں بھی ہوں گے ہم ان کے اوپر حملے کریں گے اور ہم ان کو ختم کریں گے۔ تو اور اس میٹنگ میں انہوں نے ان باتوں کے ساتھ ایک مثال بھی دیا، اور وہ مثال یہ تھا کہ جس طرح اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر اس کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اور ان کو ختم کیا، اسی طرح ہم بھی پاکستانی سفیر نے جو ان کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جس طرح اسرائیل کر رہے، جس طرح اسرائیل ان کے اوپر ظلم کر رہے، غزہ میں فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے، جو عوام پہ ظلم کر رہے، تو سب سے بڑے ٹیررسٹ تو یہ ہے، نہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو مانتے، نہ ICC جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے ان کو مانتے، نہ یونائٹڈ نیشنز کو مانتے۔ ان سب کے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں، یا ICC ہو، ICJ ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو، ان سب کے رولز کو انہوں نے وائلیٹ کیا اسرائیل نے، تو یہ تو سب سے بڑے ٹیررسٹ تو یہ ہوئے، بلکہ یہ تو ایک قبضہ مافیا ہے، یہ تو فلسطین کے اوپر تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ تو ان کی زمین بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اچھا خاصا جواب دیا پاکستان کے اوپر، وہ آج کل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہے۔ تو اس سب کے ساتھ، ان سب کی وجہ سے پاکستان اور اسرائیل کے جو تنازعات ہیں وہ اور بڑھ گئے، اور اس کے بعد فوراً بعد پاکستان گورنمنٹ، جو پاکستانی وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ بھی قطر گئے، قطر کے بادشاہ، قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی وہاں پہ، اور ان کے ساتھ تصویریں بنائی وغیرہ، اور وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے وائرل کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کوئی بھی ملک اگر کسی ملک کی خود مختاری کو وائلیٹ کرے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسرائیل یہ بہت ہر ملک کے ساتھ کرتا آ رہا ہے، اور ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں۔ تو یہ سب ہونے کے بعد قطر نے پھر ایک جو عرب کنٹریز ہے ان کی بھی ایک میٹنگ بلائی، وہ میٹنگ ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ میٹنگ آگے ہوگی، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو عرب کنٹریز ہے، جو ابراہیم ایکٹس جو ابراہیمی معاہدہ ہے، اس کے ذریعے جتنی بھی جو کچھ عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو اس میں ایک UAE بھی ہے، دبئی، انہوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو دبئی نے بھی اس پر جواب دیا کہ وہاں پہ ابھی ایک ایئر شو ہو رہا ہے نومبر میں، 17 نومبر سے تقریباً 20 یا 21 نومبر تک وہ شو ہے، تو اس میں جتنی بھی ممالک ہے وہاں پہ ان کے ایئر فورس وغیرہ آئیں گے، اور وہاں پہ ان کے اسلحے اور ان کے ملٹری آئیں گی، اور وہاں پہ ان کے اسلحوں کی نمائش ہوگی، یا جتنی بھی ایئر کرافٹس ہے، جتنی بھی فائٹر جیٹس ہیں ان کی نمائش کریں گے ہر کنٹری اپنے ملک کی۔ تو وہاں پہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کو اپنی تجارت کو بوسٹ کرنے کے لیے، اپنے اسلحوں کی تجارت کو بوسٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ کسی اور ملک کو بیچ سکے، تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو دبئی میں وہ ہو رہا ہے، وہ 17 سے 21 تک، اور وہ ہر سال ہوتا ہے تقریباً۔ تو اس میں دبئی نے اسرائیل کو بین کیا کہ اسرائیل اس میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کیا نتن یاہو کو جب یہ پتہ چلا، تو نتن یاہو کو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کو لگا کہ یہ ایک نقصان ہوگا، کیونکہ ہم اگر نہیں جائیں گے اس ایئر شو میں تو ہمارے جو اسلحے ہیں ان کی نمائش نہیں ہوگی، ہمارے فائٹر جیٹس کی نمائش نہیں ہوگی، اور تو اس میں دوسری ملک کو فائدہ ہوگا، یعنی کہ یا تو چائنا فائدہ لے گا اس میں سے، ترکی لے گا فائدہ، یا کوئی اور پاکستان کنٹری فائدہ لے گا۔ تو اس وجہ سے نتن یاہو نے کہا کہ دبئی کا وزٹ پلان کیا، انہوں نے کہا کہ میں دبئی وزٹ کروں گا، ان سے ملوں گا۔ تو جو دبئی کے بادشاہ تھے انہوں نے اس کو انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ نتن یاہو یہاں نہیں آئے گا، میں اس سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے قطر نے اس میٹنگ کو بھی بلایا ہے جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس سے پہلے تو کوئی جس کے خلاف ہی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ملاقات کرنا تو پھر نہیں بنتا، تو انہوں نے اس لیے دبئی نے اس کو منع بھی۔ اب اگلا جو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب ہم اس چیز کو تھوڑا سا انالائز کریں گے، اس چیز پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے کہ قطر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ اس کا جواب کس طرح دے سکتا ہے۔ تو اس کے بس 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو قطر اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے،
جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے قطر، کیونکہ قطر اتنا ایک اچھا خاصا ڈیولپ کنٹری ہے، لیکن ان کے آرم فورسز اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرے، حالانکہ ان کے پاس ایڈوانس ہے، جتنے بھی ایئر کرافٹس ہیں ان کے، جتنے بھی فائٹر جیٹس ہے، ایڈوانس ایئر فورس ہے ان کا، لیکن اتنے ٹرینڈ نہیں ہے، انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی ہے، تو جنگ میں اتنے ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے اوپر ملک کے اوپر حملہ کرے، اور اس کے بعد ان کو ظاہر بات ہے اگر وہ حملہ کریں گے تو جواب بھی آئے گا، تو وہ شاید نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم جنگ کر سکے پہلے اس حال میں، تو اس لیے انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ انہوں نے جو عرب میٹنگ بلائی ہے، اور اس میں جو کنٹریز ہے، یا خاص کر جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو ان کے ذریعے اسرائیل کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے۔ اور دوسرا ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو قطر کی ہے ایک اچھی خاصی دوستی ہے، تو امریکہ کے ذریعے پریشر ڈال سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی ممکن نہیں لگتا کہ امریکہ کے تھرو، کیونکہ اسرائیل کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے امریکہ کو وہ پتہ ہوتا ہے، لیکن جب قطر کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس حملے کا ان کو بالکل بھی علم نہیں تھا، جو کہ امپاسبل ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل ایک کام کرتا ہو اور امریکہ کو پتہ نہ ہو۔ اب ان سارے سوالاتوں کے ساتھ ایک اور سوال بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کیوں قطر کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوا ہے، کس طرح، اس کی کیا وجہ ہیں؟ تو اس کی کافی ساری وجہ ہے، ان میں آپ کے اکنامک ٹائز ہے، پولیٹیکل ہے، آپ کے ملٹری کی کافی سارے وجہ ہیں، تو اس میں کافی ساری وجہ ہے، اس لیے پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک اچھا خاصا تعلق ہے قطر کے ساتھ پاکستان کا۔ تو اس میں اکنامک ٹائز تقریباً جو اقتصاد ہے پاکستان کا وہ تقریباً 1.5 سے 2 بلین تک جو پاکستان اور قطر کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تجارت چلتا ہے ہر سال تقریباً۔ تو اور اس کی دوسری جو وجہ ہے وہ جب پہلی دفعہ جو پولیٹیکل ہے، جب پہلی دفعہ قطر ایک خود مختار ریاست بنا تھا تو اس میں پاکستان نے اس کو تسلیم کیا تھا، سب سے پہلے پاکستان نے قطر کو تسلیم کیا تھا، اور بہت سارے وجہ ہے کہ بہت سارے جو پاکستانی لیبرز ہے یا جو پاکستانی ورکرز ہے، جتنی بھی یا بزنس مین ہے، وہ زیادہ تر جب قطر میں بڑے بڑے بزنس مین یا وغیرہ جو ورکرز ہے یا لیبرز ہے وہ بھی پاکستانی ہے، اور دوسرا جو ملٹری جو قطر کی ملٹری کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی پاکستان ان کو کرواتا ہے، اور ان پاکستان اور ملٹری اور جو قطر کی ملٹری ہے ان کے جوائنٹ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، تو کافی اچھے خاصے تعلقات پاکستان اور قطر کے درمیان، اس لیے پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اس طرح سے، اور باقی اور بہت سارے وجہ ہیں جس کی وجہ سے، اور جو سب سے جو بڑا رشتہ ہے وہ ہے ایک دین، ایک قرآن، ایک اسلام۔ تو پاکستان کو نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنی بھی عرب کنٹریز ہے، جتنی بھی مسلمان کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، سب کو چاہیے کہ وہ اکٹھا ہو جائے، تاکہ پھر کوئی ملک، کوئی بھی کنٹری ان کو نہ ٹیررسٹ کہے گا، نہ ان کے اوپر ظلم ہوگا، نہ ان کی نسل کشی ہوگی، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر سارے مسلمان ایک قرآن پہ، ایک اسلام پہ اکٹھے ہو جائے اور ایک ہی ان کا مقصد بن جائے، اور وہ بن جائے کہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ جو سارے جتنی بھی مسئلے چل رہے ہیں، جتنی بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں یا ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، یہ سب مسئلے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر سب مسلمان اکٹھے ہو جائے۔ تو یہ تھے آج کل کے حالات جو آج کل چل رہے ہیں۔ اب آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔